قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولین مسلمان، جو کہ سیریز چل رہی ہے، اس میں سیدنا عثمان بن عفان۔ آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ جب سیدہ رقیہ کے بطن سے آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تو آپ ابو عبداللہ کی کنیت اختیار کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، لہذا ان کا لقب ذوالنورین، دو نوروں والا پڑ گیا۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عبدالشمس بن ابو مناف، آپ کا رنگ گندمی تھا، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گویا آپ کا نسب چھوٹا اور پیٹ میں نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال نہیں تھے، بقیہ حصے پر گھنے بال تھے۔ والدہ کی داڑھی چوڑی تھی، داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کا نسب آپ آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ سے جا ملتا ہے، دونوں نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ مسلمان ہو گئی تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ علیہ وسلم سے حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی یہی دین دے کر واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ میں تمہیں ایک بہت خوبصورت اور خوبصورت تھے، سرخی مائل سفید رنگ، نرم جلد، خوبصورت چہرہ، مضبوط جوڑوں والے کندھے، چوڑا سینہ، گھنے بال، لمبی داڑھی اور قد درمیانہ تھا۔ اس بارے میں اس وقت مبشرہ میں شامل ہے جب تک اپنے آپ نے حبشہ کی طرف دونوں مرتبہ ہجرت کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ اہل علم فرماتے ہیں عثمان کے علاوہ کوئی انسانی تاریخ میں کوئی ایسا کچھ نصیب فرد نہیں جس کے عقد میں کسی نبی کی یہ کے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زوجہ محترمہ رقیہ بنت اللہ صلی اللہ کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اسلام کو تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والے آدمیوں کے بارے میں اجر اور مال غنیمت کا حصہ ہے۔ بیعت رضوان میں سیدنا عثمان چوتھے خلیفہ راشد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کفار قریش کی طرف بطور سفیر مکہ روانہ کیا۔ انہیں واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کفار قریش سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اس پر اپنا بایاں ہاتھ مارا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ باقی مسلمانوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عثمان بن عفان زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کی انتہائی ممتاز شخصیت تھے اور بے حد صاحب حیا، فصیح اللسان، شریف مقال اور مالدار فرد تھے۔ عام لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام کی انتہائی دردناک شہادت کی وجہ سے مدینہ کی فضا بہت بے حد سوگوار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ دن گزرتے گئے، اسلام کے حقوق بتلائے اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے بتائے۔ ان دونوں بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بڑے المناک موقع سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا کے دور میں عبدالعاص خوارج بڑا غصہ آیا۔ اس نے آپ کو باندھ دیا اور کہا سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر بن عاص جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اسلام سے ہرگز دستبردار ان تینوں حضرات کو ختم نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن بن عبدالعاص نے آپ سے اسلام پر یہ استقامت دیکھی
تو آپ کو چھوڑ دیا۔ وہ خود فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ سفیان کو اسلام کے وقت سیدنا عثمان بن عفان کی عمر 34 سال تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ ان تینوں حضرات پر بنی امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان پرانی عداوت چلی آ رہی تھی۔ بنی امیہ کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش میں اسلام ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوب عزت افزائی کی۔ آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین صدیوں سے جو عداوت چلی آ رہی تھی وہ قریبی رشتہ داری میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح عثمان بن عفان نے بھی رمضان المبارک جہالت میں ہجری کو کبھی سجدہ نہیں کیا نہ کبھی شراب پی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں، میں نے زمانہ جہالیت اور اسلام دونوں میں کبھی زنا کیا نہ چوری کی۔ سیدنا زید سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے زید بن حارثہ بن نہ میں نے کبھی کوئی بری تمنا بنی۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے عثمان بن عفان آزاد کردہ غلام اور ابتدائی اسلام کی راہ میں بہترے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد اب چچا اور اہل قبیلہ پر 44 دے کر آپ ہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی اور محرم الحرام 24 ہجری 644 کو باقاعدہ مسجد خلافت سنبھالی۔ آپ کی خلافت 12 سال تک جاری رہی۔ 35 ہجری 655 میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی روز آپ بے یار و مددگار گھر میں بند رہے، حتیٰ کہ بلاویوں نے آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا۔ آپ نماز کے لیے مسجد میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کو 13 ذوالحجہ اور ایک قول کے مطابق 18 ذوالحجہ 35 ہجری 655 کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ بلاویوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کے خون کے چھینٹے سورہ بقرہ کی شاید فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ پسند قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے کافی ہو جائے گا پر پڑے۔ آپ نے مجھے بند کر دیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ زبیر بن عوام نے پڑھائی۔ ایک قول کے مطابق حکیم بن حزام اور ایک قول کے مطابق جبیر بن موتم نے پڑھائی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سیریز کی باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، اولین مسلمان سے جو بنی ہیں، اور آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.